السلام علیکم دوستو، کیا حال حوال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اللہ پاک سب کو آباد رکھے، لمبی زندگی دے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے۔ سب کو عید مبارک ہو میری طرف سے جناب۔ اور ماہ رمضان شریف کی تراویح نمازیں سب مبارک آپ لوگوں کے لیے، بہت دعائیں کی ہیں، اللہ پاک سب کو کامیابی دے۔ اور آپ لوگوں کو بہت انتظار کروایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ماہ رمضان شریف میں روٹین تبدیل ہو جاتی ہے اور بندہ تھک جاتا ہے، تو میں نے کہا چلو ماہ رمضان کے بعد انشاءاللہ جو نسخے ہوں گے کوئی تھوڑے بہت تو وہ دوستوں کو شیئر کریں گے۔ تو آج میں نے سوچا چلو عید کا گفٹ جو ڈاکٹر محمد فاروق صاحب نے، پروفیسر صاحب نے دیا تھا، اور میں نے وہ ویڈیو چھوٹی تھی کلپ اس نے بھیجا تھا میری طرف گفٹ، تو وہ میں نے بھیج دیا تھا، تو آج اس کی پوری تفصیل میں آپ لوگوں کو بالکل لفظ بلفظ انشاءاللہ بتاؤں گا، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ لوگ خوش ہوں گے اور دعا دیں گے۔ اور نسخہ بہت مجرب ہے، نسخے کی چال بہت اچھی ہے، نسخہ بہت اچھا ہے۔ اگر کسی کو اچھا لگے، پسند آئے تو وہ کرے، اگر نہ آئے تو نہ کرے، کیونکہ یہ کیمیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان کی اپنی دستکاری ہوتی ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو ہمارے پہ گلہ کوئی بھی نہ دے۔ تو آپ لوگوں نے دوستوں نسخے کی طرف آتے ہیں، آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے جناب علی کہ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پہلے تو آپ لوگوں کو دعائیں دے دیں، اللہ پاک لمبی زندگی دے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور لیٹ جو میں ہوا ہوں اس کی میں معذرت چاہتا ہوں دوستوں سے، تو بہت دنوں سے آپ لوگوں کو انتظار کروایا، اس کی بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا۔ بس مجھے خوشی اس دن ہوگی کہ کوئی میں چیز دوں گا تو کوئی کسی کا گھر چولہا چل جائے، کسی کی کامیابی ہو جائے، تو بس یہ جو میری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس میں مجھے کامیابی دے کہ کوئی کسی کا مطلب خوشی کی خبر آ جائے کہ کامنٹ میں کہ بھئی جی ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور اللہ نے کامیابی دیا ہے، تو بس اس سے زیادہ خوشی مجھے اور نہیں ہوگی۔ تو نسخے کی طرف آتے ہیں جناب علی، نسخے کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کی ایک دو ترتیبیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ 6 گرام لوہا لینا ہے، 6 گرام تانبا لینا ہے، 6 گرام چاندی لینی ہے، 6 گرام سکہ لینا ہے، لیڈ بولتے ہیں نا، انڈیا والوں کو ذرا سمجھ نہیں آتی، لیڈ سکہ، رانگا ناگ، اچھا سکہ جو لوہا جو لینا ہے، لوہا لینا ہے جو کالے ٹریٹ والے بلیڈ ہے نا، جس طرح مجھے ڈاکٹر فاروق صاحب نے بتایا، ٹریٹ والے بلیڈ کالے، اگر وہ مل جائے تو بہتر ہے، اگر وہ نہ ملے تو موچی والے کیل جو سفید رنگ کے ہوتے ہیں وہ لے لینے ہیں، ان کو تھوڑا سا مطلب گرم کر لیں۔ اس کی بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو مطلب تھوڑا سا ہڑتال ورکی کسی چیز میں بنا لیں، قائم ہڑتال ورکی ہو، اور لوہے کو 6 گرام کو چرخا کے آدھا تولا وہ آپ لوگوں کے پاس پڑی ہو، اس کو جب بٹھی میں کوٹھالی میں رکھیں، موس میں رکھیں، تو اس کو لال کریں، کیونکہ لوہا سب لوگوں کو پتہ ہے ذرا سخت ہوتا ہے، آرام سے گلتا ہے۔ تو یہ بنی ہوئی ورکی آپ لوگوں کے پاس ہوگی تو یہ چٹکی اوپر اس کے ماریں گے تو یہ لوہا چرخ کھا جائے گا۔ جب یہ چرخ کھا جائے تو اس کے اوپر تانبا ڈال دینا ہے 6 گرام، وہ بھی چرخ کھا جائے جب تو چاندی ڈال دینی ہے، جب وہ بھی چرخ کھا جائے تو سکہ ڈال دینا ہے۔ ترتیب کی میرا خیال ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آپ لوگوں کے پاس مسالہ ہے، 4 چیزیں ہیں، وہ آپ لوگوں کے پاس پہلے 1 آدھ گھنٹہ باریک اس کو پیس کے آپ لوگوں کے پاس وہ پڑی ہو، وہ مسالہ آپ لوگوں کے پاس پڑا ہو، یہ موز بٹھی میں رکھ کے اسی ترتیب سے چیزوں کو ڈالنا ہے۔ اور یہ خاص نقطے کی بات ہے، خیال کرنا ہے کہ جب تک لوہا پگھلے نا اتنے تک تانبا نہیں ڈالنا، جب تک وہ تانبا ساتھ چرخ کھا جائے، پگھلے نا، پانی کی طرح نہ ہو، اتنے تک چاندی نہیں ڈالنی، وہ بھی پانی ہو جائے بعد میں سکہ ڈالنا ہے، لیڈ، ٹھیک ہے جی۔ اب مسالہ جو ہے وہ مسالہ کون سا آپ نے لینا ہے؟ 1 تولہ سمندر جھاگ، 1 تولہ سمل فار سفید، 1 تولہ سہاگا اٹنگن،
ٹھیک ہے جی، 1 تولہ سمندر جھاگ، ہاں 1 تولہ سمندر جھاگ، 1 تولہ سمل فار سفید، 1 تولہ سہاگا اور 1 تولہ سنکھ، جس کو ناقوس بولتے ہیں، سنکھ۔ یہ مطلب یہ ہوتا ہے اپنا سنکھ کا کچھ طبی لوگ، حکیم لوگ استعمال کراتے ہیں، اپنا ناقوس بھی اس کو بولتے ہیں، اور یہ ایک مطلب سمندری مطلب ایک گگا سا ہوتا ہے، گگو سا، ٹھیک ہے جی۔ ان کو تولہ تولہ لینا ہے ساری چیزیں، اور ان کو باریک پیس کے پاؤڈر کر کے آدھا گھنٹہ مہین بالکل باریک کر کے رکھ دینا ہے۔ جب یہ چیزیں ساری گل جائیں تو یہ اس کی مطلب ہے 1-2 گرام کی چٹکی مارتے جائیں، وہ جب جل جائے پہلی چٹکی دوسری ماریں، اس طرح یہ مطلب ہے مارتے جائیں، ختم، یہ سارا مسالہ ختم کرنا ہے، اور بٹھی کو ایسے رکھنا ہے کہ جو مٹیریل ہے، میٹل ہے، وہ بالکل پانی کی طرح پگھلا رہے۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی مطلب ہے آپ لوگوں کو آسانی کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ جب یہ مسالہ ہے نا جو 4 چیزوں کا، اس کو پیس کے باریک اس کی 2-2 گرام کی پڑیاں، چھوٹی چھوٹی پڑیاں بنا لیں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے میں بتا رہا ہوں، وہ پڑیاں بنا کے کاغذ میں ان کو بند کر کے رکھ دیں گے، تو آپ مطلب چمٹی سے پکڑ کے آسانی سے اس کو تھالی میں ڈالتے جائیں گے، وہ جلتی جائے گی، ضائع بھی نہیں ہوگا، اور آپ لوگوں کو مطلب ڈالنے میں آسانی بھی ہو۔ وہ اس کو ڈال دیں، 1-2 منٹ دیکھیں، جب وہ پگھل گئے تو پھر دوسری اس طرح کھلاتے رہیں کھلاتے رہیں، جب یہ سارا مسالہ ختم ہو جائے تو دیکھ لیتا ہے بندہ، اندازہ کر لیتا ہے کہ تاکہ سکہ اڑ جائے، یہ خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جب مسالہ ختم ہو جائے تو آدھا گھنٹہ مزید بھی اس کو چرخ دیں اچھی طرح، تاکہ سکہ اڑ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو جو چاندی ہے وہ مطلب ہے ملنی چاندی ہے، چاندی یہاں پہ رنگین بھی ہو جائے گی، سمٹوں میں بھی پوری ہوگی، اور ایسٹ پروف بھی فل ہوگی، اور کمپیوٹر پاس ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ یہاں پہ مطلب ہے صرف چاندی ملے گی، اگر چاندی نہ ملے کوئی اور بھی ساتھ دھات ہو تو مزید آدھا گھنٹہ اس کو اچھی طرح جب مسالہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد چرخ دیتے رہے۔ اس کے بعد چرخ جب آ جائے، دیکھیں تسلی ہو جائے کہ آپ سکہ اڑ گیا ہوگا، کیونکہ 6 گرام سکہ ہے۔ آدھا گھنٹہ آپ لوگوں کو مسالہ ڈالنے میں لگ جائے گا، آدھا گھنٹہ مزید اس کو چکر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، گھنٹہ بھی لگ جائے، سوا لگ جائے، 1.5 لگ جائے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر رہ جائے تو اس کے پھلے بنا لیں، پھلے بنا کے اس کو سود کر لیں، نہار کر لیں۔ نہار میں جو کچی چیزیں ہوں گی، کوئی اگر بچ گئی ہوں، تانبا یا لوہا یا کوئی چیز، تو وہ نائٹرک ایسڈ میں اس کو ڈال کے کاٹ لیں، اور اس کو نہارا کر کے انشاءاللہ آپ کی پوری 6 گرام، 6 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، نیچے مال ہوگا، اس کو تسلی سے چکر دے کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد فاروق صاحب والے نسخے کی پوری تفصیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس ٹائم آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو مزید میں نے وعدہ کیا تھا کہ سمجھا کے پورا تفصیل کے ساتھ نا آپ لوگوں کو یہ میں بتاؤں گا۔ تو میرا دل تھا مطلب ہے کہ ماہ رمضان میں آخری عشرے میں بتا دوں، لیکن چونکہ انسان تھک جاتا ہے، ٹائم نہیں ہوتا، صبح سحری کر کے نماز پڑھ کے پھر کچھ اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے، ورد وظائف، اس کے بعد پھر بندہ سو جاتا ہے، سو کے پھر میری روٹین ہوتی ہے، میں 2, 2:30, 3 بجے اٹھتا ہوں، پھر نماز کے لیے، نماز پڑھی، 4 بج جاتے ہیں، موبائل کو کھولتے پھر کوئی تسبیح درود، کیونکہ ہمارا مسلمانوں کا یہ مطلب ایک قیمتی مہینہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کی یاد زیادہ جتنی کر سکیں۔ پھر اوپر عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر مطلب افطاری کا، تو پھر مطلب ٹائم نہیں ملتا۔ تو میں نے کہا چلو پہلے دن، عید والے دن دوستوں کو تحفہ یہ دے دیتے ہیں تاکہ خوش ہو جائیں۔ بہت سے دوست ان باکس میں بھی پوچھ رہے تھے اور ویسے بھی، تو میں نے کہا چلو یہ آپ لوگوں کو گفٹ کر دیتے ہیں عید کا، یہ مطلب بنائیں اور ہمیں بھی دعا دیں، ہم آپ لوگوں کو دعا دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کی کامیابی کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں۔ ہمارا مشن تو یہی ہے کہ کوئی چیز بھی ہو تو ہم تو اللہ کی مخلوق میں بانٹنے والے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، باقی ملنا ہر ایک کو اپنا نصیب مقدر ہے۔ کسی کا دل کرے، پسند آئے تو وہ کرے، نہ آئے تو نہ کرے، کیونکہ باتیں کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔
ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے پاس کچھ نہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا. فقیر کی گودڑی اپنی خالی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کو دینے کے لیے اللہ پاک نے اس کو بہت کچھ دیا ہوتا ہے. باقی رہا مسئلہ کہ جھوٹ والا کام ہمارا نہیں ہے. جتنا پتہ ہوتا ہے جتنی چیز کا اتنی چیز ہم دے دیتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ بنائیں. اور مجھے بھی مطلب میں باقی تو ویڈیو کی کامنٹ بہت کم پڑھتا ہوں، لیکن اس کے انشاءاللہ میں کامنٹ کے انتظار میں رہوں گا کہ آپ اس میں کون سے کامنٹ دیتے ہیں کہ کون کون کامیاب ہوتا ہے. یہ اتنا مشکل نہیں ہے، آسان سا نسخہ ہے. بس دھاتے ہیں، دھاتوں کو ملانا ہے اور تھوڑا سا مثال ہے اوپر مارنا ہے، اور اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابی دے دے. اس دور میں 6 گرام اگر آپ لوگوں کو 5 گرام 6 گرام 7 گرام 8 گرام 4 گرام تک بھی مل جائے تو کوئی تھوڑا تو نہیں ہے. انسان تو راضی ہوتا نہیں ہے، پوری دنیا بھی مل جائے تو. بہرحال اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ پاک لمبی زندگی دے. یہ نسخہ تھا جناب علی، میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیا. اب آپ بنائیں اور بنا کے دعاؤں میں یاد کریں، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابی نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جناب. اور اب انشاءاللہ ماہ رمضان شریف گزر گئے، تو ماہ رمضان میں مطلب آپ لوگوں کو ماہ رمضان کی بھی مبارک، عید کی بھی مبارک. پھر مطلب اگر پہلے بھول گیا ہوں تو اب بھی عید کی مبارک. تو ابھی تک عید پڑھنے میں نہیں گیا، انشاءاللہ اب تیاری ہے. تو اس سے پہلے میں نے کہا دوستوں کو ویڈیو دے دوں، تو میں انشاءاللہ ابھی اس کو ڈاؤن لوڈ پہ لگاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ. السلام علیکم.